السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، خواتین و حضرات، آج ہم سلیمان بن عبد الملک کے زمانے کا ایک بہترین واقعہ سننے والے ہیں۔ اس واقعے میں ہم سب کے لیے پیارا سبق ہے۔ خلیفہ سلیمان بن عبد الملک کے زمانے میں ایک مؤذن صاحب تھے اور قصر خلافت میں 5 وقت کی اذان دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ سلیمان بن عبد الملک کی باندی نے سلیمان کی خدمت میں حاضر ہو کر کے اس مؤذن صاحب کی شکایت کی کہ آپ کا مؤذن مجھے بری نظر سے دیکھتا ہے۔ سلیمان بن عبد الملک باغیرت انسان تھا، اس نے مؤذن کو سزا دینی چاہی تو باندی کو حکم دیا کہ تم نئے کپڑے پہن کر، خوبصورت کپڑے پہن کر، بن سور کر کے مؤذن صاحب کے پاس جاؤ اور اسے کہو کہ میں تم سے محبت کرتی ہوں اور مجھے اس کا اقرار ہے اور امیر المؤمنین کی بھی پرواہ نہیں ہے، اس لیے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ خیر، اس لڑکی کو اس طریقے سے تیار کیا گیا اور امیر المؤمنین نے اس لڑکی سے کہا کہ مؤذن صاحب تمہیں جو بات کہے وہ آ کر کے مجھے بتانا۔ خلیفہ سلیمان بن عبد الملک نے اس لڑکی کو مؤذن صاحب کے پاس بھیجوا دیا اور لڑکی نے وہاں جا کر کے جیسا اس کو بتایا تھا ویسا اس نے مؤذن صاحب سے کہا کہ میں آپ سے لو کرتی ہوں، میں آپ سے محبت کرتی ہوں، اور بہت ساری محبت کی باتیں کی۔ تو مؤذن نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور کہا، اے میرے بالا و برتر رب، تیری خوبصورت چادر اور تیرا خوبصورت پردہ کہاں ہے کہ میں اس میں اپنے آپ کو چھپا لوں؟ اور باندی سے کہا کہ یہاں سے چلی جاؤ اور دوبارہ میرے پاس واپس مت آنا۔ باندی خلیفہ سلیمان بن عبد الملک کے پاس واپس آئی اور امیر المؤمنین کو ساری بات بتائی، وہاں جو ہوا تھا۔ امیر المؤمنین سلیمان بن عبد الملک مؤذن صاحب کے تقوی سے بڑا متاثر ہوا اور مؤذن صاحب کو بلوایا اور کہا کہ ہم اپنی باندی کی شادی تمہارے ساتھ کرنا چاہتے ہیں اور اخراجات کے طور پر ہم تمہیں 50,000 درہم بھی دیتے ہیں، تم اس ہدیے کو قبول کرو۔ تو مؤذن صاحب نے کہا کہ امیر المؤمنین، میں بہت ادب کے ساتھ آپ کے عطیے اور ہدیے کو واپس کرتا ہوں، مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں، یہ بات ضرور ہے کہ میری اس پر نگاہ پڑی تھی اور پہلی نگاہ میں یہ لڑکی مجھے اچھی لگی تھی، میرے دل میں اس کی محبت پیدا ہو گئی تھی، لیکن اس کے ساتھ ہی میرے دل میں اللہ کا خوف بھی پیدا ہو گیا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس خوف کی وجہ سے میں نے اس لڑکی کی چاہت کو بھلا دیا اور اس کے خیالات کو اپنے دل سے نکال دیا اور اپنی چاہت اور اپنی خواہش کو اللہ کے پاس بطور ذخیرہ جمع کر دیا۔ اس لیے امیر المؤمنین، میں یہ کام نہیں کر سکتا، مجھے شرم آتی ہے کہ میں وہ چیز اللہ سے واپس لوں جو میں نے اللہ کے پاس ذخیرے کے طور پر جمع کی ہے۔ امیر المؤمنین نے دوبارہ پیشکش کی کہ سوچ لو، ہم اپنی باندی کا نکاح تمہارے ساتھ کر دیتے ہیں۔ مؤذن صاحب نے کہا کہ امیر المؤمنین، یہ نہیں ہو سکتا، مجھے شرم آ رہی ہے کہ جو چیز میں نے اللہ سے طے کی ہے اور اللہ کے پاس جمع کروائی ہے میں واپس لے لوں۔ خیر، مؤذن صاحب تیار نہیں ہوئے اور پھر وہ وہاں سے چلے گئے۔ خلیفہ سلیمان بن عبد الملک اس واقعے سے بہت متاثر ہوا اور کئی بار اس نے اس واقعے کو اپنے ساتھیوں میں بیان کیا۔ تو سامعین، خواتین و حضرات، اس واقعے میں ہم سب کے لیے بھی پیارا سبق ہے۔ ہماری زندگی میں بھی ایسے موقع آتے ہیں کہ ہماری خواہش ہم پوری کرنا چاہتے ہیں، ہماری چاہتیں ہم پوری کرنا چاہتے ہیں، ہم اللہ کو ناراض کر کے ان خواہشات اور چاہتوں کو پوری بھی کر دیتے ہیں۔ ایسا ہرگز نہ کریں، اپنی خواہشات کو، اپنی چاہتوں کو اللہ کے پاس بطور ذخیرہ جمع کر دیں۔ اگر ہم نے اللہ کو ناراض کر کے خواہشات کو پورا کیا اور چاہتوں کو پورا کیا تو ہم بہت بڑا نقصان اٹھانے والے بن جائیں گے۔ اس لیے ان چاہتوں کو، ان خواہشوں کو اللہ کے ڈر کے ساتھ اللہ کے پاس بطور ذخیرہ جمع کر دیں۔ کل قیامت کے دن جب اللہ سے ملاقات ہوگی، اللہ اس کا بہترین بدل اور بہترین صلہ ہمیں عطا کرے گا۔ امید کرتا ہوں یہ واقعہ آپ کو پسند آیا ہوگا، تو ضرور آگے پہنچائیں تاکہ لوگوں کے دلوں میں اللہ کا خوف اور ڈر پیدا ہو اور وہ اپنی نفسانی خواہشات اور چاہتوں کو پورا کر کے اللہ کو ناراض نہ کریں اور اپنے لیے آخرت میں اس کو ذخیرہ کرنے والے بن جائیں۔